بھی معائنہ ہوا ویسٹرن کی اس طرف، ہم نے ایک دکان کھولی تھی تو یہ کسی نے کہہ دیا، ابے میں نے کہا یار ہم کو نہیں پتہ، مارے پھرتے ریسرچ کرتے ہیں ہم اتنے کہاں سے جنگلوں میں جا کے سلاٹروں سے کٹوا کے خود لانا یہ کرنا، باہر تو تکلیف میں بچ جائیں گے۔ پہنچے تو عربی کی دکان تھی۔ اب دیکھیں عربی ناٹ نیسسری کہ وہ مسلم بھی ہو، یہ بات آپ یاد رکھیں نا، سیریا کے ادھر کے ادھر جو عربی بہت سے لوگ ہیں وہ کرسچن بھی ہوتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر انہوں نے لکھ دیا کل شعین حلال، باہر بورڈ لگ گیا، ہر آدمی لے رہا، بعد میں بحث کرو تو کہتا بھائی لکھا ہے کل شعین حلال، دیکھو اندر جا کے پوچھا عربی سے بھائی ہاں کلو حلال، تو بولے سب پوچھتے بھائی کلو حلال تم نے لکھا کیا؟ بولتا کیسا مسلمان ہے تم، میں نہ پیگ رکھتا ہوں نہ ڈاگ رکھتا ہوں نہ وہ رکھتا ہوں جو حرام چیز رکھتا ہی نہیں ہوں۔ بکرا کہتا ہے بکرا، گائے، دمبا ہے نا جو حلال ہے ہمارے یہاں، چاہیے مرغی سب حلال رکھتا ہوں، تو یہ ہے کلو شعین حلال۔ اب ان کو بتاؤ بھائی کلو ذبیحہ حلال، ذبیحہ حلال ہے، کلو شعین حلال نہیں ہے۔ اب میری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی، جو میں نے یہ تھوڑا سا ہلکا سا مزاح کے حساب سے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، کسی کو پتہ نہیں، وہ علم یہ ذبیحہ حلال سمجھتے ہی نہیں، وہ تو سمجھے کلو شعین حلال لکھا، کھانا یہیں کھانا ہوٹل میں لکھا ہوا کلو شعین حلال، بھائی ٹھیک ہے مرغی ہے بکرا ہے وہی مل رہا ہے، پیک تھوڑی مل رہا ہے۔ تو یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ کلو شعین حلال والی بات نہیں ہے، حلال رزق کمانے کا مقصد اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنی اہل کو بھی حلال کھلاؤ، یہ ہے حلال۔ تو حلال کیا ہے؟ جو تم کما رہے ہو، بکرا بکری دمبا گائے، وہ تو بھلے تم ذبیحہ حلال بھی کھا رہے ہو نا، بے شک جا رہے ہو بھائی سلاٹر میں، وہ دیندار آدمی ہے بھائی، بڑا دیندار آدمی ہے، بغیر وہاں جائے خود کاٹے کھاتا نہیں، لیکن یہ تو بتا تیری آمدنی جو مال تو کما رہا ہے وہ حلال ہے، اس کے اندر کہیں نقص تو نہیں ہے، کوئی ایسا نقص تو نہیں ہے جس میں حرام کی آمیزش ہو، اور تو اپنی اہل کو کھلا تو حلال رہا ہے بظاہر، لیکن وہ حرام ہے، ان کا نوالا جو تیرے میں اندر جا رہا ہے، تیرے گھر میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے اس کی اتنی رد فرمائی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس کے بطن میں ایک حلال کا نوالا کوئی کھلاتا ہے، بیسیکلی سرپرستی ہوتا نا، اپنی اولاد کو اپنے لیے حلال کا نوالا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اندر نور پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ ایسا نور ہوتا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ یہ تو ایک بات، اور جو حرام کھلاتا ہے، حرام کا کون سے بات سمجھ گئے، کیسا؟ ناجائز مال، الٹا سیدھا مال رکھ کے بیچنا، چوری چکاری والا مال، یا دھوکے سے مال بیچنا، غلط مال بیچنا، عیب والا مال بیچنا، اور پیل کہتے ہیں ہمارے یہاں کراچی میں پیل دینا، بس جو بھی لے بھائی بیڑ دیا، بھائی میں نے تو پیل دیا، میں نے یہ کر دیا، بھائی میں نے میرے تو کام نکال لیا، ایسا ٹھکا دیا اس کو۔ اب یہ سوچ رہا ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ ناپاک رزق جو اپنی نسلوں کو کھلا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میری یہی بیٹا حرامی نکلے گا اس ناپاک سے، نہ اس کی بھی نسل نکلتی جائے گی، 9 نسل تک فرق پڑتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں یار اس کا باپ تو بڑا نیک تھا، اس کا فلانا باپ تو نیک تھا، یہ کہاں سے نکل گیا ایسا؟ تو یہ ایک بات ہے جو اللہ اور رسول نے فرمایا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جو حلال کھاتے ہیں وہ جنت کا راستہ ہے، جو حرام کھاتے ہیں وہ جہنم کا راستہ ہے۔ حرام کی مطلب آپ کو کیٹیگری تو آپ کے سامنے بیان کی، اب دیکھیے